السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں وہ ایک سبق آموز ہے، تو پلیز میری کہانی پوری سنیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر مرد کو خیال رکھنے والی بیوی، صاف ستھرا گھر اور اچھے طور طریقوں والی اولاد اور مزیدار کھانا ملتا ہو تو وہ کبھی بھی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ مگر نہیں، مرد تو وہ ناشکری مخلوق ہے جس کو خوبصورت اور سلیقہ مند بیوی ملے، صاف ستھرا گھر اور بچے ملیں، اس کے علاوہ اس کی پسند کا بہترین کھانا بھی ملتا ہو تو بھی وہ دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ مرد کی فطرت میں سکون نہیں ہے۔ اور بعض مردوں کے لیے تو بیوی ایک پڑھی ہوئی کتاب کی مانند ہو جاتی ہے جسے پڑھ کر ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کتاب پر اتنی دھول مٹی جم جاتی ہے کہ اسے کھولنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور پھر مرد کسی خوبصورت ورق والی دوسری کتاب کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ بشرا رحمان کا کہنا ہے، مرد دریافت کا پرندہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جب وہ ایک عورت کو مکمل طور پر دریافت کر لیتا ہے تو پھر کسی اور آسمانوں کی تسخیر کے لیے اڑ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں تب میری سمجھ میں آئیں جب میں نے اپنے شوہر ندیم کے انداز بدلے بدلے سے دیکھے، تب میں چونکی، مگر میرے چونکنے میں دیر ہو چکی تھی۔ ندیم سے میری شادی خالصتاً ارینج تھی۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بھائی چھوٹے تھے۔ میں نے FSC کا امتحان دیا ہی تھا کہ ندیم کا رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ کروانے والی ہماری دور پرے کی رشتہ دار تھیں۔ ندیم کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ 2 بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ ندیم پرائیویٹ جاب کرتے تھے، تنخواہ اچھی تھی، گھر اپنا تھا۔ میں جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اپنے والدین کے حکم پر سر جھکا کر ندیم کے سنگ چلی آئی۔ شادی میں جو 6 ماہ کا وقفہ رکھا گیا تھا، اس میں امی نے مجھے کھانا پکانا اور گھر کے باقی کام کرنے کا طریقہ کافی حد تک سکھا دیا۔ ندیم مجھ سے 8 سال بڑے تھے، بہت کیئرنگ اور اخلاق کے اچھے تھے۔ شادی کے 2 روز بعد ہم مری کاغان وغیرہ ہنی مون پر چلے گئے۔ وہ دن بہت خوبصورت تھے۔ واپس آ کر میں نے گھر سنبھال لیا۔ نندیں اپنے گھر والی تھیں۔ سب میری قسمت پر رشک کرتے تھے کہ سسرال میں کوئی بکھیڑا نہیں ہے۔ ندیم نے مجھے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ انہیں گھر میں گندگی برداشت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ بھوکے بہت کچے تھے۔ کھانا مزیدار ہو تو ہی وہ جی بھر کے کھاتے تھے۔ میں نے ان کی ہر بات پلو سے باندھ لی۔ میری عمر کم تھی، جو وہ مجھے سمجھاتے، جیسے کہتے، میں ان کے خیالات کے سانچے میں ڈھلتی چلی گئی۔ صبح ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتی، نماز سے فارغ ہو کر ناشتہ تیار کرتی، ان کے ناشتہ کرنے تک کپڑے وغیرہ نکال کر رکھتی۔ کھانے کی ٹیبل پر انہیں سلاد اور رائتہ لازمی چاہیے ہوتا تھا۔ دوپہر کے لیے ٹفن تیار کر کے دیتی اور شام کو ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار رکھتی۔ خود ان کا یہ عالم تھا کہ قریب پڑی بوتل یا جگ سے پانی گلاس میں بھی نہیں ڈالتے تھے۔ دن گزرنے لگے، ان کے آفس سے واپسی پر تیار ہونا اور میک اپ کرنا کم ہوتا گیا۔ وہ بھی روزانہ گجرے لانا بھولنے لگے۔ 6 ماہ بعد مجھے جنت اپنے پاؤں کے نیچے آنے کی نوید ملی۔ ندیم بہت خوش تھے، مگر میرا برا حال تھا، قے کی وجہ سے جسم میں سکت ہی نہیں رہتی، کھایا پیا نہ لگتا، سر چکراتا۔ چند دن تو ندیم نے صبر کیا، پھر بڑی معصومیت سے شکوہ کیا کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی، اپنا عادی بنا کر چھوڑ دیا تھا، کھانے کا مزہ نہیں آتا، دوپہر کو ٹفن نہیں ہوتا تو کینٹین سے بد مزہ کھانا کھاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پہلی گھر سے ہی ندیم کے سارے کام نپٹانے لگی۔ یہاں تک جب میں ڈیلیوری کے سلسلے میں 4 دن ہاسپٹل رہی تو وہ اپنے کپڑوں اور دوسری چیزوں کا مجھ سے پوچھتے تھے۔ خدا نے مجھے بیٹا دیا اور میرا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے 3-4 ماہ آرام کا مشورہ دیا تھا۔ گھر میں مجھے کون سنبھالتا؟ امی اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کا ارادہ مجھے 3 ماہ تک رکھنے کا تھا۔ وہاں کام کے لیے ملازمہ بھی تھی، مگر ندیم نے بڑی مشکل سے مجھے 1.25 مہینہ پورا کرنے دیا۔ ہر روز اپنے اکیلے پن کا، گھر کی گندگی کا اور اپنے کاموں کے نہ ہونے کا رونا روتے رہتے تھے۔ مجبوراً مجھے اپنے گھر واپس آنا پڑا۔
اب بچے کے ساتھ گھر کا کام، آپریشن کی تکلیف، میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی، مگر امی تو بہت کچھ بنا دیا کرتی تھیں۔ اب یہ لالچ ہوتا تھا کہ بچہ سو جائے تو جلدی جلدی کام سمیٹ لوں۔ امی نے دبی زبان میں ملازمہ رکھنے کو کہا۔ ندیم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بقول ان کے کسی غیر عورت کو گھر میں گھسانا نہیں چاہتا، دوسرے گھروں میں جا کر باتیں کرتی ہیں اور ڈکیتیاں کرواتی ہیں۔ ان کی اس لاجک پر میں چپ رہ گئی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ بیٹے کو اسکول میں داخل کروانے سے پہلے ہی بیٹی چلی آئی۔ اس بار بھی آپریشن ہوا تھا۔ پھر امی لے گئیں۔ بامشکل 1.25 مہینہ گزارا تو بچوں سے اداس ہوں کہہ کر گھر لے گئے۔ اب 2 بچوں کا کام اور تیسرا بگڑا بچہ ندیم۔ میں تو پاگل ہی ہونے لگی تھی۔ امی نے سمجھایا، بیٹے کو اسکول داخل کرا دو۔ ندیم نے شور مچا دیا۔ 3.5 سال کا بچہ اس کا بچپن خراب کر۔ میں چپ رہی، مگر میں نے اب محسوس کیا تھا کہ ندیم ہمیشہ ہی اپنی منواتے تھے۔ پہلے دن سے ہی وہ غیر محسوس طریقے سے حکمی انداز میں اپنی بات منواتے آئے تھے اور ان کی بات ہی حرف آخر ہوا کرتی تھی۔ بیٹا 4 سال کا ہوا تو پھر داخلے کا کہہ دیا۔ ساتھ والی گلی میں انگلش میڈیم اسکول تھا، وہیں داخل کروا دیا۔ اسکول کا وقت ندیم کے آفس جانے سے پہلے تھا۔ وہ مزے سے سوئے رہتے، میں خود اسے چھوڑ کر آتی۔ چھوٹی سو رہی ہوتی تھی، میں باہر تالا لگا کر جاتی تھی۔ ایک دن واپس آئی تو بچی نے گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ندیم سخت غصے میں تھے کہ ان کے اٹھنے اور رونے کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہو گئی۔ یہ ساتھ ہی تو اسکول ہے، اسے کاندھے سے لگا کر لے جایا کرو، ان کا آرڈر تھا۔ میں ایسے ہی کرنے لگی۔ گھر کا راشن ہم دونوں مہینے بھر کا لاتے تھے۔ شادی کے شروع میں بہت جوش و خروش سے سودا لینے جایا کرتے تھے۔ سبزی والا گلی میں آ جاتا تھا، دودھ ڈبے والا آتا تھا جو کہ اکٹھا لے لیتے تھے۔ ندیم پراٹھا انڈا ناشتے میں کھاتے تھے، مگر بچے ڈبل روٹی جیم وغیرہ لیتے تھے۔ اس لیے میں بیٹے کو اسکول سے لینے جاتی تو سبزی، ڈبل روٹی، انڈے وغیرہ اگلے دن کے لیے لے آتی تھی۔ ایک صبح میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر واپس آ رہی تھی تو گلی میں سبزی والی ریڑھی کھڑی تھی۔ محلے کی اور عورتیں بھی سبزی لے رہی تھیں۔ میں نے بھی سوچا سبزی لے لوں۔ بیٹی کو کندھے سے لگائے میں بھاؤ پوچھ رہی تھی کہ میرے پیچھے سے ایک شناسا آواز آئی، بیٹی بچی کا منہ صاف کرو، دودھ نکال رہی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک مہربان اجنبی چہرہ میرے سامنے تھا۔ صبح سوتے میں فیڈر پلا دیا تو ایسا ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ ہم لوگ اس مکان میں کل ہی شفٹ ہوئے ہیں، انہوں نے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں گریس فل ادھیڑ عمر مرد ہاتھ میں انڈے ڈبل روٹی پکڑے قریب آیا۔ چلے بیگم صاحبہ، لے لی سبزی؟ جی لے لی، چلیں۔ اچھا بیٹی، بچی کا خیال رکھو، موسم تبدیل ہو رہا ہے، صبح کے وقت ذرا گرم کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکالا کرو۔ وہ میرا گال تھپ تھپا کر چلی گئیں۔ ان کی مسکراہٹ اور محبت کے حصار میں کتنی دیر تک سحر زدہ سی رہی۔ اس مہربان مسکراہٹ والی ہستی کا نام عابدہ تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرائے پہ رہنے آئی تھی۔ اب اکثر ان سے آتے جاتے ملاقات ہونے لگی۔ باتوں باتوں میں بہت سی مفید باتیں وہ مجھے سمجھا جاتی۔ مجھے بھی ان سے انسیت ہونے لگی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، تینوں شادی شدہ تھے۔ ان کے میاں ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ ملازمت سے فارغ ہوتے انہوں نے اپنا آبائی گھر بیچا اور شرعی طور پر تینوں بچوں کا حصہ انہیں دے دیا۔ بیٹوں نے اپنے سسرال کے قریب رہنا پسند کیا۔ بیٹی جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے حصے کی رقم فی الحال محفوظ کر کے ہمارے محلے میں چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اپنے لیے کوئی گھر خریدیں گے۔ میرے یہ پوچھنے پر کہ آپ کے بیٹوں نے آپ کو اپنے پاس کیوں رکھا، کیوں، تو وہ مسکرا کر بولی، بیٹی جب پرندوں کے بچے اڑنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ نئی منزلوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، اپنے اپنے حصے کے آسمان کو تسخیر کرتے ہیں۔ والدین ان کو بڑا کرتے ہیں، اڑنا سکھاتے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی ہے، محبت میں کسی کو باندھا نہیں جاتا۔ وہ چاہتے کہ ہم ان کے پاس رہیں، مگر ان کی بیویوں کو گوارا نہ تھا، تو ہم کیوں اپنی محبت کو ان کے لیے بوجھ بنائیں۔ میں حیرت سے اس ماں کو دیکھ رہی تھی جس کا حوصلہ اتنا بڑا تھا۔ میں نے ندیم کو ان کے بارے میں بتایا تو حسب معمول اعتراض کر دیا، کسی کو زیادہ قریب کرنے کی ضرورت نہیں،
ایسی عورتیں دوسری عورتوں کا دماغ خراب کرتی ہیں۔ تم خود سوچو، جن کی اولاد ان کو منہ نہیں لگا رہی وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ میں حیرت اور دکھ سے ان کا بہرحمانہ تبصرہ سن رہی تھی۔ ایک دن میرے بہت اصرار پر وہ میرے گھر آئیں، پھل بیکری کا سامان اور بہت مزیدار کھانا بھی بنا کر لائیں۔ ندیم آفس میں تھا، وہ کافی دیر بیٹھی رہیں۔ کھانا بنانے کی فکر نہیں تھی، سو ان کے پاس بیٹھی رہی۔ دوپہر کو بیٹے کو لینے جانے لگی تو بیٹی کو انہوں نے گود میں لے لیا۔ میں بہت جلدی بیٹے کو لے آئی، ورنہ تو بچی کو اٹھانا اور بیٹے کا بیگ بھی اٹھانا بہت تھکا دیتا تھا۔ بیٹا بھی باپ پر ہی تھا۔ اسکول سے باہر نکلتے ہی بیگ مجھے پکڑا دیتا۔ میں نہ پکڑتی تو رونے لگ جاتا کہ میں نہیں اٹھا سکتا، تھک گیا ہوں۔ مجبوراً یہ بوجھ بھی مجھے ہی اٹھانا پڑا۔ اس دن میں نے ان کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا، ندیم کی بے حسی، اپنی محنت اور اس پر بھی ندیم کا احسان جتانا کہ اکیلی رہتی ہو، ساس نندوں کا کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ وہ میری باتیں سنتی رہی، پھر کہنے لگی، بیچاری آج کی عورت۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آج کی عورت اور بیچاری، ہر وہ کام کر رہی ہے جو مرد کیا کرتے تھے۔ گھر سے باہر نکلنے کی مکمل آزادی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میں نے وہ ساری باتیں دہرا دیں جو ندیم کہا کرتا تھا۔ اس خوش فہمی اور غلط فہمی تو بیچاری عورت پس رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، مگر ایک مشین کی طرح۔ مرد نے اپنی ساری ذمہ داری عورت پر ڈال رکھی ہے اور خود چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری والدہ وہ تمام کام کرتی تھیں جو آج تم نے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ میں عورت کی آزادی کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ جو مرد نے عورت کو آزادی کے نام پر غلام بنا رکھا ہے، اس پر مجھے سخت اعتراض اور افسوس ہے۔ تم باقی ساری باتیں چھوڑو، تمہارے میاں کا آفس 9 بجے شروع ہوتا ہے اور تمہارے بیٹے کا اسکول 7 بجے۔ تم رات کو سارے کام نپٹا کر تھک کر سوتی ہو اور صبح اٹھ کر بیٹے کو ناشتہ کروا کر اسکول چھوڑنے جاتی ہو۔ واپسی پر شوہر کے لیے ناشتہ، سبزی اور دوسرا سامان لاتی ہو، جبکہ تمہارا شوہر سکون سے سو رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو بچے کو خود اسکول چھوڑنے جائے، واپسی پر گھر کا ناشتہ سبزی بھی لیتا ہے، مگر نہیں، کیونکہ تم نے اسے اس بات کا عادی بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹی کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہو کہ شوہر صاحب کی نیند خراب نہ ہو، اور بیٹی جب شوہر کو اتنا آرام و سکون فارغ وقت ملے گا تو وہ تو غیر نصابی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا ہی۔ ان کے غیر نصابی سرگرمیوں والی بات پر میری ہنسی نکل گئی۔ وہ خود بھی ہنس پڑی۔ پہلے دور میں مرد سارے کام خود کرتا تھا، عورت کو سبزی لا کر دیتا تھا تو وہ پکاتی تھی، ورنہ ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ سودا صرف بل وغیرہ جمع کرواتا، بچوں کو اسکول چھوڑنا اور بھی تمام گھر سے باہر کے معاملات مرد ہی دیکھتا تھا۔ کیا اس وقت بچے پڑھتے نہیں تھے، افسر نہیں بنتے تھے، بل نہیں جمع ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ میں عورت کی نوکری کے خلاف نہیں ہوں، مگر اس وقت جب شوہر کو مالی مسئلہ ہو تب بیوی کا فرض ہے کہ اگر وہ اہلیت رکھتی ہے تو نوکری کرے، زندگی کے سفر میں ہاتھ بٹائے، خواہ مخواہ فیشن کے طور پر اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی زندگی کو مشین نہ بنائے۔ میں دم سادے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹی، بڑی بوڑھیاں اور سیانی عورتیں جن کے پاس زندگی گزارنے کا نچوڑ ہوا کرتا ہے، وہ کہا کرتی ہیں کہ شوہر کو مصروف رکھو۔ گھر کے، بچوں کے اور خاندان کے معاملات میں مرد جتنا مصروف ہوگا، اسے اور طرف دیکھنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یہ ٹائم چاہے موبائل پر ہر وقت مصروف رہنا ہو، ٹی وی دیکھنا ہو، یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہو، یا دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو۔ جب ہر کام عورت نے اپنے ذمے لگا لیا ہے تو وہ کیا کرے؟ تھکی ہوئی بیوی کے پاس شوہر کے لیے وقت نہیں ہوتا، بیزاری ہوتی ہے۔ تمہارے انکل آج بھی گھر کا سودا خود لاتے ہیں، گلی میں سبزی والا آئے تو اب میں لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر پروفیسر تھے، میں نے MA انگلش کیا ہوا ہے۔ وہ میرا حیران چہرہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ میرے شوہر کو ضرورت نہیں تھی تو میں نے جاب نہیں کی، مگر اپنی تعلیم کو اپنے بچوں پر استعمال کیا، شوہر کے آرام و سکون کا خیال رکھا، بچوں کی تربیت ایسی کی کہ وہ اپنا کام خود کریں، ہر کام کے لیے بیویوں کے لیے محتاج نہ ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کسی کام کو کرنا عار نہیں سمجھتے تھے، تو ہماری کیا اوقات۔
شوہر کی اطاعت خدمت بیوی کا فرض ہے تو شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے، اس کی کیئر کرے۔ یہ نہیں کہ سارا بوجھ بیوی پر لاد کر پھر بھی یہ کہے کہ تم بوڑھی ہوتی جا رہی ہو، رنگ و روپ خراب ہو گیا ہے، اپنا حلیہ دیکھو ماسیوں والا بنا لیا ہے۔ اس رات میں بہت دیر تک ان کی باتیں سوچتی رہی۔ ندیم پرسکون سو رہا تھا۔ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے سامنے آئینے میں ایک تھکے چہرے اور تھکے وجود والی عورت کھڑی تھی جو شادی کے چند سالوں بعد ہی اپنی رعنائی کھو چکی تھی۔ خون کی کمی سے چہرے پر چھائیاں پڑ چکی تھیں۔ 2 آپریشن نے ہی میرا جسم بے ڈھنگا کر دیا تھا، جبکہ ندیم اسمارٹ تھے۔ شام کو روزانہ واک کرتا تھا، 3 وقت اپنے ٹائم پر کھانا کھاتا تھا اور میں بچوں اور ندیم کا بچا ہوا کھانا ضائع ہونے کے ڈر سے کھا لیا کرتی تھی۔ کبھی ٹائم نہ ہوتا تو دوپہر کو چائے ہی پی کر گزارا کر لیتی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر میں اپنے بستر پر آ گئی۔ اگلے دن وہی روٹین تھی۔ ندیم سے کچھ نہیں کہا کہ پھر وہ کہتا کہ عورتیں تمہارا دماغ خراب کر رہی ہیں، مگر اب میں نے ندیم کی روٹین پر نظر رکھی تو تب انکشاف ہوا کہ بقول آبدہ آنٹی وہ کافی حد تک غیر نصابی سرگرمیوں میں مشغول رہنے لگے تھے۔ میں رات کو ان کے کپڑے تیار کر کے رکھ دیتی تھی، جوتا تک سامنے رکھ دیتی تھی۔ ان کے تیار ہونے تک ناشتہ تیار ہوتا۔ 8:30 بجے تک وہ نکل جاتے تھے۔ 6 بجے وہ آفس سے نکلتے، 7 بجے تک آتے تھے، کپڑے بدل کر لیٹ جاتے، 8 بجے تک کھانا کھا کر پھر باہر نکل جاتے اور واک کر کے گھنٹہ بھر واپس آتے، پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے، ساتھ ساتھ موبائل پر بھی مصروف رہتے۔ میں کچن سمیٹ کر ان کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی اور بستر پر گر کر سو جاتی۔ وہ رات گئے تک موبائل پہ لگے رہتے۔ ایک بات میں نے اب نوٹ کی تھی، اگر وہ موبائل پر مصروف ہوتے تو میں کسی کام یا بات کرنے کے قریب جاتی تو وہ غیر محسوس انداز میں اوپر ہاتھ رکھ لیتے یا آف کر دیتے۔ اس روٹین کے علاوہ ہر ویکینڈ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیتے۔ میری خواہش ہوتی کہ چھٹی والے دن ہم بچوں کے ساتھ باہر جائیں، کھانا کھائیں، بچوں کو گھمائیں، مگر اس کی نوبت کم ہی آتی تھی۔ چھٹی کا سارا دن سو کر اور فرمائشی کھانے بنوا کر گزار۔ پہلے پہل تو میں نے سوچا کہ آنٹی آبدہ مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر کے ندیم سے جھگڑا کروانا چاہتی ہیں۔ شاید پھر خیال آیا کہ میرے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کا فریش اور پرسکون چہرہ ان کی باتوں کی سچائی کا آئینہ دار تھا۔ جو سکون اور اطمینان ان کے چہرے پر اس عمر میں تھا، میرے چہرے پر جوانی میں بھی نہیں تھا۔ تب میں نے ان کے مفید مشوروں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ادبی ندیم کو میں نے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور انتہائی مصروفیت سے وقت نکال کر اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو میں نے روزانہ والے کاموں کی لسٹ بنائی کہ روز ہونے والے کام اور ہفتہ وار ہونے والے کام کون سے ہیں، اور اگلے ہی روز سے میں نے عمل بھی شروع کر دیا۔ پہلے میں ندیم کے جانے کے بعد پھیلاوا سمیٹنے میں لگ جاتی تھی۔ ان کو ناشتہ دے کر اور کاموں میں لگنے سے میرا ناشتہ ادھورا ہی رہتا تھا۔ اپنے لیے خاص کچھ نہیں بناتی تھی، بچا ہوا ہی کھاتی تھی۔ بیٹے کو چھوڑ کر آئی تو بیٹی کاندھے سے لگی سو گئی تھی۔ میں نے ندیم کو جگایا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ندیم کے لیے پراٹھا انڈا اور دودھ پتی کا بڑا کپ تھا۔ میں نے اپنے لیے سلائس اور فرائی انڈا بنایا اور اپنے لیے دودھ پتی کا کپ بھی بنا لیا۔ ٹیبل پر ساری چیزیں رکھیں۔ ندیم خوشبو میں بسے تیار ہو کر آ گئے، موبائل لے کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے، ساتھ ہی موبائل پر بھی مصروف تھے۔ میں نے اپنا ناشتہ رکھا اور کرسی آگے گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ چونکے۔ میں نے سوچا ہم ناشتہ الگ الگ کرتے ہیں تو آج سے ایک ساتھ کریں، ساتھ باتیں بھی کریں گے۔ رات کو کیا بناؤں؟ میں نے پوچھا۔ مجبوراً انہیں موبائل بند کر کے جیب میں رکھنا پڑا۔ آج دلیم اور چاول بنا لو۔ فرمائشی پروگرام حسب معمول جاری ہو گیا۔ تمہارے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے کہ دنیا کے کسی کک میں نہیں ہوگا۔ اچھا، میں نے مسکرا کر کہا، جو حضور کی مرضی۔ ناشتے کے بعد وہ چلے گئے۔ میں گھونٹ گھونٹ دودھ پتی پیتی رہی، سکون سے ناشتہ کیا، پھر اگلے کاموں کی پلاننگ کی۔ میرا دلیم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہیوی اور محنت سے بننے والے کھانے صرف ہفتے کی رات کو بنایا کروں گی۔ صفائی اور برتن دھونے سے فارغ ہو کر میں نے ماش کی کھڑی دال، رائتا اور سلاد بنایا۔ بیٹے کو اسکول سے لے کر آئی۔ وہ کھانا کھا کر بہن کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، کھیلتے کھیلتے سو گیا۔
بچی بھی سو گئی تو میں نے پہلے تو نیم گرم پانی میں نمک اور شیمپو ڈال کر پاؤں ڈالے۔ ایک سکون کی لہر تھی جو میرے جسم میں پھیل گئی۔ ہاتھ و پاؤں صاف کیے تو اچھا لگا۔ رات کا کھانا تیار تھا۔ بیٹے کو ہوم ورک کروایا اور ندیم کو کھانا دے کر میں نے کہا، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، وہ بیمار ہیں، ٹائم نہیں ملتا۔ بیٹے کو کتابیں دے کر باپ کے پاس بٹھایا اور بچی کو ساتھ لے کے محلے کے پارلر میں چلی آئی۔ تھوڑے سے پیسے اور تھوڑے سے وقت نے میرے بال اور چہرہ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ واپس آئی تو موڈ سخت خراب تھا ندیم کا۔ ایک تو کھانا فرمائشی نہیں بنا تھا، دوسرے بچے کی وجہ سے موبائل کی مصروفیات میں خلل پڑا تھا۔ میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ رات کو جب ندیم کے لیے دودھ گرم کر کے لائی تو اپنے لیے پہلے ہی نکال کر رکھ لیا۔ ندیم کے کپڑے تیار کرنے کے بعد میں نے سکون سے دودھ ختم کیا اور بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ حسب معمول ٹی وی دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ موبائل پر بھی لگے ہوئے تھے۔ میں تب نظر بھی نہیں اٹھائی۔ میں جائے نماز لے کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ پھر شاید بہت عرصے بعد اتنے خشوع و خضوع سے عشاء کی نماز ادا کی۔ دنیاوی بھاگ دوڑ میں ہم چند منٹوں کی نماز بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتے۔ ایک رائٹر کا لکھا ہوا جملہ مجھے یاد آ گیا، صبح سے لے کر رات گئے تک دنیا داری کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اس برف بیچنے والے کی طرح جو سارا دن برف لے کر بیٹھا رہتا ہے۔ برف نہیں بکتی، وہ پگھل پگھل کر ختم ہوتی رہتی ہے اور آخر میں کچھ ہاتھ نہیں آتا، نہ برف اور نہ ہی آمدنی۔ یہی حال ہم عورتوں کا ہے۔ شوہر، بچے، رشتے دار، گھر کے کام، باہر کے کام، سب کچھ کرنے میں اتنی تھک جاتی ہیں کہ اللہ کے لیے وقت بھی نہیں بچتا اور ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ اب اللہ کی عبادت کے لیے پہلے وقت نکالوں گی۔ بہت آرام سے اور نامحسوس انداز میں نے ندیم کے کاموں میں مصروف کرنا شروع کر دیا۔ اس شام وہ کھانا کھانے لگے تھے کہ باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ دیکھنے گئے، ان کا موبائل وہیں پڑا تھا۔ میسج ٹون سنائی دی، پھر یک کے بعد دیگرے کئی میسج آئے۔ میں نے بے اختیار موبائل پکڑ کر دیکھا، لاک نہیں لگا تھا۔ کسی گلاب خان کی طرف سے میسج تھے، کیا ہو رہا ہے؟ کھانا کھا لیا؟ پلیز اچھی طرح کھانا کھائیے گا۔ رات کو سونے سے پہلے ضرور پیا کریں دودھ۔ مجھے آپ کی بہت فکر ہے، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے، میری اتنی تعریف نہ کیا کریں۔ ان کے آنے کی آہٹ پر میں نے موبائل جلدی سے وہیں رکھ دیا۔ وہ آ کر کھانا کھانے لگے۔ باہر کسی بچے نے بیل بجائی تھی، میں وہیں بیٹھی رہی۔ پھر میسج آنے لگے۔ وہ کھانا چھوڑ کر موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر جواب لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا تو مکمل کریں، کس کے میسج آ رہے ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ بس دوست ہے، اسے کوئی مسئلہ ہے، مشورہ مانگ رہا ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، ابھی آتا ہوں واک کر کے۔ وہ موبائل پکڑ کر عجلت میں باہر نکل گئے۔ میرا مارے تیش کے برا حال تھا۔ بیوی سارا دن خدمت گزاری میں لگی رہے اور تعریفیں کسی اور کے لیے، شاعری دوسری عورت کے لیے، اور اس عورت کو دیکھو، اپنا شوہر چاہے بھوکا بیٹا ہو، ندیم کے کھانے کتنی فکر ہے۔ وہ رات تو جیسے میں نے انگاروں پر گزاری، پتہ نہیں غیر عورتوں سے باتوں کا سلسلہ کب سے چل رہا تھا۔ میں ان کے معدے کے راستے دل میں اترنے کے لیے دن رات صرف کر رہی تھی اور وہ دوسری عورت باتوں سے ہی اپنا دل دیوانہ کر رہے تھے۔ صبح تک میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ بات کھل جائے تو مرد اور بھی شیر ہو جاتا ہے، بات کھلنے کا ڈر سے روکے رکھتا ہے، محتاط رہتا ہے، اس لیے کوئی کمزوری کا علم ہو بھی جائے تو بھی اسے پتہ نہ چلنے دو۔ مجھے آبدہ آنٹی کی ساری باتیں یاد آنے لگی، کتنا درست کہتی ہیں وہ مردوں کے بارے میں۔ میں نے ہی ندیم کو اتنی فرصت دی ہے کہ وہ وقت گزاری کے لیے گھر سے باہر جھانکنے لگا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ندیم کو احساس نہیں دلانا۔ باقی میں نے آہستہ آہستہ انہیں گھر اور بچوں کے ہر کام میں انوالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے اوپر بھی توجہ دینی شروع کر دی۔ گھریلو کاموں کے لیے وقت مخصوص کیا، اپنا صحت، لباس، خوراک سب کے لیے الگ مخصوص وقت کیا، اور اللہ کی عبادت کے لیے سب کاموں کو چھوڑ کر وقت نکالنے لگی تو دل بھی پرسکون رہنے لگا۔ ندیم کی روٹین اگرچہ کافی حد تک تبدیل ہو چکی تھی، مگر جب بھی وقت ملتا وہ فون پر مصروف ہو جاتے۔
اکثر رات کو میری آنکھ کھلتی تو کروٹ بدلی موبائل پر لگے ہوتے، دکھ ہوتا، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے، مگر اپنے آپ کو مضبوط کرتی رہتی۔ ایک رات عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھلی، دیکھا تو ندیم دل پکڑے بیٹھے تھے، چہرہ پسینے سے تر تھا، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہمسائے بچوں کے پاس رک گئی اور میں اس کے میاں کے ساتھ ٹیکسی میں ندیم کو لے کے ہاسپٹل پہنچی۔ اگلے 24 گھنٹے قیامت کے تھے، مجھے سب کچھ بھول چکا تھا، دن رات مصلے پر ندیم کی سلامتی دعائیں مانگتی، ان کا چہرہ دیکھتی رہتی، ان کے بغیر میری زندگی جیسے ویران ہونے لگی تھی۔ بچوں کے پاس امی آ گئی تھیں، عابدہ آنٹی اور ان کے میاں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس دوران ان کا موبائل میرے پاس رہا اور اس پر آنے والے رات دن کے میسیج نے مجھے اچھی طرح بتا دیا تھا کہ یہ رابطہ بہت جلد ملاقات میں بدلنے والا تھا، یا پھر شاید بہت آگے تک چلا جاتا۔ اس وقت مجھے سوائے ندیم کی زندگی کے کوئی اور بات یاد نہیں تھی۔ ندیم کو دل کا اٹیک ہوا تھا، بروقت ہاسپٹل پہنچنے پر جان بچ گئی تھی۔ اس کے بعد ندیم 10 دن تک ہاسپٹل میں رہے، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، میں نے دل و جان سے ان کی خدمت کی۔ حالت سنبھلنے کے 3 دن بعد انہوں نے اپنا موبائل مانگا، میں نے کہا گھر پر ہے، اسے لانے کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے ان کے آفس میں پہلے دن ہی خبر دے دی تھی، ان کے کولیگ ہاسپٹل بھی آتے رہے تھے۔ اس دوران اس لڑکی یا عورت کے بے شمار میسیج آئے، وہ بہت پریشان تھی، ندیم کے بارے میں میسیجز کا جواب نہ ملنے پر بے چین تھی، اور اپنی بے چینی کا اظہار جن الفاظ میں کر رہی تھی وہ کسی بھی مرد کو اپنا اسیر بنانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے آنٹی عابدہ سے ذکر کیا کہ ایک بار پھر انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا، بیٹی شادی کے بعد عورت گھر اور بچوں میں مصروف ہو کر اپنا آپ تو بھولتی ہی ہے، یہ بھی بھول جاتی ہے کہ شادی کے شروع دنوں میں کیسے کیسے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بچوں کے آنے کے بعد عورت سوچتی ہے اب بچے ہو گئے ہیں، اب مرد نے کہاں جانا ہے، اب کیا اظہار کرنا وغیرہ۔ مرد اندر سے کسی بچے کی طرح ہوتا ہے، وہ توجہ اور محبت کا طلبگار رہتا ہے۔ جب عورت جو کہ اس کی بیوی ہے وہ لاپرواہ ہو جاتی ہے تو وہ توجہ کے لیے باہر دیکھتا ہے، جہاں ذرا سا بھی کوئی ہنس کر بات کرے وہیں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب یہ موبائل والی عورت جو کہ پتہ نہیں عورت ہے یا مرد، اس کے الفاظ سے ندیم کو تسکین مل رہی ہے، اور آج کل کی بیوی کے پاس گھر کے کام ہیں، بازار جانے کا وقت ہے، 2 گھنٹے اپنے درزی کو سوٹ کا ڈیزائن سمجھانے کے لیے وقت ہے، ڈرامے فلمیں دیکھنے کا بھی وقت ہے، مگر 2 گھڑی شوہر کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کی بات، نوکری کے مسائل، ان کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک روبوٹ کی طرح بیوی شوہر کا ہر کام کر رہی ہے، کوتاہی دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت میں طلاق کی شرح ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ آنٹی عابدہ کی باتوں نے مجھے اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیا، واقعی کئی جگہ پر قصوروار میں ہی تھی۔ آفس سے 1 ماہ کی چھٹی لی تھی ندیم نے، گھر واپس آنے کے بعد بہت احتیاط اور پرہیز کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک بار پھر ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں، ندیم کو کسی معاملے میں ذہنی یا جسمانی مشقت نہیں کرنے دی۔ وہ دنوں میں بہتر نظر آنے لگے، اب آہستہ آہستہ واک کرنے لگے تھے، گھر میں ہی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر واک کرواتی، گھر آتے ہی میں نے ان کا موبائل انہیں پکڑا دیا تھا، مگر وہ بہت کم استعمال کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے میرا موبائل مانگا اور اس میں ایک نمبر ایڈ کر کے مجھے پکڑایا، یہ میرا نیا نمبر ہے، پرانی سم میں نے بند کر دی ہے۔ کیوں؟ اسے کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس آفس کا کوئی معاملہ تھا، کچھ لوگ تنگ کر رہے تھے، اس لیے بدل لیا ہے۔ وہ اقرار نہ کر سکے، میں سمجھ گئی تھی، سو خاموش رہی۔ ایک اعتراف کرنا مجھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ تم میرے لیے اللہ کا انعام ہو، میرے لیے باعث سکون ہو۔ اس رات بے ہوش ہونے سے پہلے اور ہوش میں آنے کے بعد تمہارا ہی پریشان چہرہ میری آنکھوں کے آگے تھا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں آج اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہ ہو سکتا۔ شادی کے دن سے لے کر آج تک تم میری ڈھارس بنی ہو، میری پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہو، مجھے آرام دینے کے لیے خود کو بے آرام کرتی ہو۔ آج میں سچے دل سے اعتراف کر رہا ہوں کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ ندیم کے الفاظ تھے کہ جیسے طاقت اور خوشی کا جادو تھا، میرا سارا وجود طاقت سے بھر گیا، دل میں سکون کی لہریں پھیلنے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ندیم میں بھی آپ کے بغیر ادھوری ہوں، آپ کی بیماری نے مجھے احساس دلایا ہے کہ آپ ہی میری چادر، میری ڈھال،
میری حفاظت ہیں۔ آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، آپ ہی میری ہمت طاقت ہے۔ میرے الفاظ سن کر ان کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ ندیم نے اپنی غلطی کا اعتراف میرے سامنے نہیں کیا تھا تو میں نے بھی ان کی انا کا بھرم رکھا، جتایا تک نہیں۔ وہ لوٹ آئے تھے، پلٹ آئے تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ مگر یاد رکھیں، ہر مرد نہیں پلٹتا، کہیں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی محبت اور توجہ کی زنجیر سے شوہر کو باندھے رکھیں، مگر اس محبت و توجہ کے چکر میں اپنے آپ کو نہ بھولیں۔ اپنی قدر کریں، اپنی اہمیت کا، اپنی جگہ کا احساس دلائیں۔ شوہر کو مصروف رکھیں اپنے گھر اور بچوں میں، اپنی محبت کے حصار میں۔ بچوں اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر گھر کے اس اہم فرد کو نہ بھولیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں، دیکھیے گا یہ رشتہ کتنا حسین ہو جاتا ہے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ بدلیں گی نا اپنے آپ کو؟ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔